والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی جو تمام کائنات کا خالق ہے اور تمام کائنات کو اس نے پیدا کیا اور تمام کائنات کا وہ پروردگار ہے، اس نے اپنی کائنات کے ایک چھوٹے سے حصے جسے ہم زمین کہتے ہیں اس میں انسان کو پیدا کیا، اپنا خلیفہ بنایا، کچھ اختیارات دیے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اختیارات دے کر اسے اس بات کا پابند بنایا اور دونوں راستے اسے دکھائے کہ چونکہ تمام کائنات کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، تمام کائنات کا پروردگار وہی ہے، اس لیے اپنے اختیارات کو اللہ تبارک و تعالی ہی کی بندگی میں اور اللہ تبارک و تعالی ہی کی اطاعت میں استعمال کرو. اگر تم نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں، اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں اور اس کی مرضیات کے مطابق اگر زندگی گزاری تو عالم آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ایک خوبصورت سی زندگی اور ایسی زندگی جس میں نہ رنج، نہ مصیبت، نہ کسی قسم کا خوف، نہ کوئی اندیشہ، سراسر آرام ہی آرام، سراسر راحت ہی راحت اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا، جسے ہم جنت کہتے ہیں. اور اگر اپنے اس اللہ تبارک و تعالی کے عطا کردہ اختیارات کو اس کی مرضیات کے مخالف اگر تم نے استعمال کیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا، بغاوت کا راستہ، اپنی مرضیات کا، اپنی خواہشات کا راستہ، اور اللہ تبارک و تعالی کی اس زمین میں اپنے اختیارات کو استعمال کر کے فساد پھیلانے کی اور برائیاں پھیلانے کی روش اختیار کی اور کوشش کی یا کوشش کا کچھ حصہ بنے، تو پھر عالم آخرت میں اللہ تبارک و تعالی وہ زندگی عطا کرے گا جو زندگی رنج، مصیبت، مصائب، آلام، تکالیف، پریشانیاں اور یہ ساری چیزیں جو تمام ذات کو اور وجود کو پریشانیوں سے دوچار کرنے والی ہیں، اللہ تبارک و تعالی وہ عطا کرے گا، جسے ہم دوزخ کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا تو اندھیرے میں بھیجا، تاریکی میں بھیجا، اس کے پاس کوئی دستور نہیں، اس کے پاس کوئی نظام نہیں، اس کے پاس کوئی ایسا جو ہے اصول اور ضابطۂ حیات نہیں کہ جس کی روشنی میں وہ اپنی زندگی بسر کرے. ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں جب بھیجا تو سارے اصول، دستور، زندگی کا جو ہے نظام اور ضابطۂ حیات سب کچھ دے کر کے بھیجا، اور پھر اس کے بعد مسلسل اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرماتا رہا، جو اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتے رہے. ناظرین کرام اور حاضرین گرامی، در حقیقت یہی اسلام ہے، اور دنیا کے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے سب نے اسی بات کی تعلیم دی، اسی بات کی تلقین کی اور اسی کی دعوت ان لوگوں نے دی کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہی ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی ساری کائنات کا پالنہار ہے، پروردگار ہے. لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھنی چاہیے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالی ہی سزاوار ہے اس بات کا کہ اس کی بندگی کی جائے، وہی لائق ہے اس بات کا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کی مرضیات کے مطابق زندگی گزاری جائے. اور پھر اس سلسلے کی آخری کڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں جب مبعوث کیا گیا تو اس ساری چیزوں کی تکمیل اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کی اور ارشاد فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. تم اپنے رخ کو اور
اپنی ساری چیزوں کو ایک بالکل یکسو ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر یعنی دین حنیف پر موڑ دو اور اس پر قائم ہو جاؤ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فطرت پر قائم ہو جاؤ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو فطرت پر ہی پیدا کیا ہے، اور یہ فطرت کیا ہے؟ یہی فطرت در حقیقت اسلام ہے۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صحیح راستہ ہے، اور اس کے باوجود بھی اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بالکل کھول کر وضاحت کے ساتھ اسلام کی تعلیم دی ہے۔ اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور قرآن کی پوری تعلیمات، یہ اسلام کی بالکل تشریح اور اسلام کا یہ آئینہ ہے، اور خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اپنی زندگی ہم اللہ تبارک و تعالی ہی کی بندگی کے لیے موقوف جو وقف کر دیں اور خاص کر دیں، اور زندگی کی جو خواہشات ہیں، جو آرزوئیں ہیں، جو تمنائیں ہیں، ان ساری تمناؤں کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہم زندہ رہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہم اپنی جانوں کی قربانی دیں۔ یہ چیز جب زندگی میں آ جاتی ہے تو یہی چیز اسلام ہے۔ ہاں، امت محمدیہ میں جس اسلام کی تعلیم دی گئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے، ورنہ تو تمام تر اخلاص کے باوجود اور تمام تر نیت کی پاکیزگی کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یکسو اور اس کے لیے بالکل اخلاص کے باوجود اگر طریقہ وہ نہیں جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو دیا ہے، تو پھر یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر نہیں ہے۔ چونکہ اب طریقہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مل چکا ہے، لہذا اسی طریقے کے مطابق اپنا اخلاص پیش کیا جائے، اپنی زندگی پیش کی جائے، اپنی ساری چیزوں کو، آرزوؤں کو قربان کر کے اپنی روش کو پیش کیا جائے، تو در حقیقت یہی اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی تعلیمات کے مطابق اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔